أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج خواب کے اندر سفر کرنے کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو خواب کے اندر سفر کرنا، حضرت امام ابن سیرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس نے سفر کیا اور وہ کسی بلند مقام پر جو ہے وہ چلا گیا، یعنی گہرائی سے بلندی کی جانب سفر کرنا، یعنی پہلے اگر میدانی علاقے میں ہے تو پہاڑی علاقے کی جانب اس نے سفر کیا، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھی تعبیر ہے، اور جو اس کے لیے یہ جو ہے اس کے حال جو ہے، اس کا حال جو ہے اگر وہ خستہ حال ہے تو عن قریب اس کا حال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور اگر اس نے بلندی سے پستی کی جانب کیا ہے تو پھر اس کا اگر حال اچھا بھی ہے تو برا ہو جائے گا، اور اگر برا ہے تو اور زیادہ حال جو ہے بگڑ جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سفر کیا اور نہیں جانتا کہ کہاں گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے اہل و عیال سے عن قریب یہ جدا ہو جائے گا، اور وہاں سے یہ نقل مکانی پھر آگے سے آگے، یعنی آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی جماعت کو وداع کرنے گیا ہے، چھوڑنے گیا ہے، یا کوئی گروہ اس کو وداع کرنے آیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مدت تک اس کا حال جو ہے وہ کام جو ہیں اس کے سارے وہ اٹکتے رہیں گے، کوئی بھی کام کرے گا وہ کسی نہ کسی صورت میں اٹک جائے گا، تو ایک عرصے کے بعد اس کے معاملات جو ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس نیا اور پاکیزہ دسترخوان ہے یا اس نے خریدا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عورت جو ہے وہ بد صورت ہوگی، اور اگر دیکھے کہ دسترخوان جو ہے وہ نان و نعمت اس پر موجود ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عورت خوبصورت ہوگی۔ پہلا دسترخوان صرف خریدنا ہے، اور دوسرے دسترخوان کے اوپر کسی چیز کا ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں دسترخوان نہایت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور اگر دسترخوان چھوٹا اور خالی ہے تو دلیل ہے کہ تھوڑی منفعت جو ہے وہ حاصل کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کا دسترخوان جلا ہے یا ضائع ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی کنیز جو ہے، یعنی اس کی عورت جو ہے وہ مر جائے گی، اور اس کا مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر دسترخوان دیکھنا، یہ چار اس کی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اول بدصورت عورت یا خوبصورت عورت، دوسرا خدمتگار کوئی غلام یا عورت کوئی خدمتگار، یہ تیسرا سفر اس کا عنقریب کوئی شروع ہونے والا، اور چوتھے نمبر پر کسب اور معیشت کا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ خواب کے اندر سفر کرنے کے حوالے سے اور دسترخوان کے حوالے سے جو مکمل تعبیر آپ کے گوش گزار کی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی باقی تعبیرات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔